جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ بالکل عین ممکن ہے کہ خیر تو خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ 30 رمضان ہو یا 29 ہو ہم، لیکن اگر کل موقع نہ ملے تو اس اعتبار سے ہمیں گفتگو کو ذرا اختتامی رنگ دے رہے ہیں۔ مفتی عامر صاحب، ایک تو ہم نے کل یہ طے بھی کیا تھا کہ ذرا جاتے جاتے قرآن فہمی کے حوالے سے جاتے جاتے رمضان المبارک کی جو ایک ہوتا ہے نا کہ نیا سال جب شروع ہو رہا ہوتا ہے تو ایک نیو ایئر ریزولوشن کرتے ہیں کہ اس سال یہ کریں گے یہ کریں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے تو کیا طے کرنا چاہیے یا کس بات کا کم از کم ارادہ کرنا چاہیے کہ بھئی اس رمضان سے لے کے اگلے رمضان تک اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو یہ کام کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل قرآن کے حوالے سے جو آپ نے توجہ دلائی اور اس پر جو مستقل ہر ہفتے تقریباً بات کی، تو یہ حق بھی تھا کہ ہم جتنی بات کریں قرآن پہ اتنا کم ہے، اور یہ بات کہ ہمیں آنے والے سال اور آنے والے جو حالات ہیں اس سے مقابلے کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، تو آپ یقین کریں وسیم بھائی، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا حالات ہو گئے ہیں اور کریں کیا۔ بالکل مطلب مصیبتیں، پریشانیاں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن جو ہدایت دیتا ہے نا، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ ہم مطلب ایک بھٹک رہے ہیں، پریشان ہیں، کیا کریں، کہاں جائیں، تو یہ کیوں نہیں ارادہ کر لیتے کہ ہم بس اب اس قرآن کو تھام لیتے ہیں جو سیدھے راستے کی رہنمائی دیتا ہے، اس قرآن کو اپنا لیتے ہیں کہ جو وسیم بھائی ویسے قرآن کے اندر بے شمار علوم فلسفے، بیسیکلی تو ہدایت کی کتاب ہے نا، ہدایت کے معاملے میں وہ دو ٹوک بات کرتا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، صحیح ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا خیر ہے کیا شر ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ آپ کوئی بھی بندہ قرآن پڑھے تو بالکل کلیئر قرآن کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ مت کھاؤ، یہ مت کرو، یہ غیر اخلاقی بات ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ چیزیں کیٹاگوریکل پیش کرتا ہے، دو ٹوک بیان کرتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ قرآن کو پڑھیں، اور یہ چیزیں جو قرآن کی ڈائریکٹ ہدایت ہیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم بس یہ طے کرتے ہیں کہ اس کو اپنائیں گے، پھر ہمارے حال جو ہے وہ اللہ کے حوالے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ کیا کہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وسیم بھائی، ہو سکتا ہے کہ یہ آخری سحری ہو اور دعا ہے کہ ایک اور مل جائے، صحیح، بالکل صحیح، تاکہ یہ برکتیں ایک اور دن ہمیں مل جائے۔ صحیح بات، سیدھی سادی سی بات ہے، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے، اور ایک راستہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے جوڑیں جو ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی صورت میں عطا فرمایا۔ ان اللہ یدعو بہ القرآن اقواما، ان اللہ یرفع بہ القرآن بالقرآن اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہی قوموں کو بلند فرماتا ہے، وَيَدَعُ بِهِ آخرین، جو اس سے دور ہو جاتے ہیں تو انہیں کمتر فرما دیتا ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہوں کہ قرآن یعنی انسان کامل کیسا ہو ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے ہمیں قرآن دیا، یہ قرآن ہمیں بتا سکتا ہے کہ انسان کامل کیا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کامل بننا ہے تو ہمیں قرآن کی رہنمائی چاہیے، تو رہنمائی قرآن سے دور ہو کر نہیں ملتی، رہنمائی قرآن سے قریب ہو کر ملتی ہے۔ وہ ایک کافر کہیں پر آیا، غیر مسلم کہیں پر آیا، تو ایک مسلمان نے پورا ایک نقشہ کھینچا، اس میں ایک شعر یہ ہے کہ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو اس نے پوچھا، تو وہ مسلم کہتا ہے کہ شرم سے زمین میں گڑ گیا قرآن کہتے کہتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہوں گا، ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان پھر ہمیں ملے نہ ملے، ایک عہد کر لیں کہ مولا ہم 5 وقتہ نماز با جماعت پڑھیں گے، یا جو خواتین گھروں میں ادا کریں گی، مولا ہم جتنی بھی تیری عبادات ہیں اس پہ کوتاہی نہیں کریں گے، مولا جو حقوق العباد ہیں وہ پورا کریں گے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان یعنی محفوظ رہے، اس حدیث کا عملی مصداق بن جائیں گے اور قرآن کو تھامیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک یہ عہد کر لے تو سمجھ جائیں کہ ہماری زندگی میں یو ٹرن آ چکا ہے، ہماری زندگی میں رمضان ہمیں کچھ دے کر رخصت ہو رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب رضا چودھری صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بزرگان کہنے کی میری باری ہے۔
صحیح ہے. ہمارے دونوں دوست، ہمارے دونوں محترم ساتھی ہاں جنہوں نے اتنی عمدہ گفتگو فرمائی قرآن مجید کے حوالے سے، یعنی پروردگار عالم دیکھیے کہ کس طریقے سے تعارف کرواتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم چیلنج کرتا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے تو کہہ دیا، اعلان کر دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور اگر تمہیں کوئی شک ہے، اگر تمہیں کوئی شک ہے تو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں کوئی شک ہے، فاتو بصورت میں مثلہ، ہاں ہاں تو زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک سورے کا جواب لے آؤ. تو پروردگار عالم تو کافروں کو بھی کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے قرآن مجید میں غور و فکر کرو. تو جو صاحبان ایمان ہیں، جو صاحبان دین ہیں، صاحبان اسلام ہیں، وہ کیسے اس کتاب پر غور و فکر سے بے نیاز ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے اسی کتاب کو اپنے حبیب کی رسالت کے اس بات کے لیے بطور معجزہ یوں بھی قرار دیا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے سید، اے سردار، یہ حکمت والا قرآن گواہی دے رہا ہے، اس کی ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انک لمن سبحان المرسلین، اللہ. کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں. واہ. اسی طریقے سے پروردگار عالم اس کو بیسک ٹیکسٹ قرار دیتا ہے. سورہ ابراہیم 14واں سورہ ہے، اس کے آغاز میں ارشاد ہوتا ہے کتاب الف لام را کتاب انزلناہ الیک، اے حبیب یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. سبحان اللہ. ٹیکسٹ جو ہے وہ قرآن ہے، واہ واہ. کام یہ آپ نے کرنا ہے، مگر ٹیکسٹ قرآن ہے. ان سرخیوں کی تفصیلات آپ بیان کرتے چلے جائیے. لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، ان کے رب کے اذن اور اجازت سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، اور جس راستے کی طرف لے کر آ رہے ہیں الی صراط العزیز الحمید. اور یہ اگر آپ پھیلاتے چلے جائیں سورہ جمعہ کی وہ آیت کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، تو پہلا کام ہی پیغمبر اکرم کا یہ بیان کیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کریں، ویزکیہم، اور ان کے نفسوں کا تزکیہ کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر فردر ایلوبریٹ کیجئے ان کو کتاب کے بارے میں، حکمت کے بارے میں مزید بتاتے چلے جائیے. اتنی وضاحتوں کے بعد بھی اگر کوئی قرآن مجید سے اپنا تعلق کمزور رکھنا چاہے تو ظاہر ہے کہ اسے اپنے ایمان اور اسلام کے بارے میں سوچنا چاہیے. جزاک اللہ. سبحان اللہ. بہت نوازش. میں تینوں علماء کرام کا بہت شکر گزار ہوں. بڑی آپ کا بھی بہت شکریہ. نہیں نہیں، آپ کا شکریہ. آپ لوگوں نے بڑا حوصلہ بڑھایا ہمیشہ. بڑی جب بھی میں ذرا تھوڑا سا ڈاؤن ہو جایا کرتا تھا تو مفتی سہیل صاحب آ کے کہتے ہیں آپ نے ہمت رکھنی ہے، بس آپ ساتھ ہیں ہم سارے انشاءاللہ. تو آپ نے ہمیشہ بڑا حوصلہ بڑھایا، آپ کا بہت شکریہ. مفتی عامر صاحب آپ نے ہمیشہ بڑی ہمت بڑھائی. حضرت عودانی صاحب ابھی کل ہی میں اپنی ٹیم سے بھی کہہ رہا تھا کہ آپ کس انداز سے وقتاً فوقتاً حوصلہ بڑھاتے رہتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کی توفیقات میں بہت اضافہ فرمائے. الہی آمین. جزاک اللہ. اور اس سیگمنٹ کے دوران کسی بھی حوالے سے کوئی بھی غلطی، کوتاہی، گستاخی ہوئی ہو تو میں بہت معذرت خواہ ہوں. نہیں ماشاءاللہ آپ نے بڑی سمجھداری کے ساتھ چلایا ہے سیگمنٹ. الحمدللہ الحمدللہ. اور آپ کی یہ خاصیت ہے کہ آپ ابحاث سے، بحث کرنے سے دور رہتے ہیں، اور اسی میں کامیابی ہے آپ کی. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس سفر کو ایسے انداز سے جاری رکھے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ کل ایک اور موقع ملا تو پھر حاضر ہوں گے، ورنہ ہماری یہ آخری نشست شان سار کے دسترخوان کے عنوان سے ایک وقفے کے بعد اذان فجر. یہی ماہ کرم، یہی ماہ عطا، اس مہینے میں مخفی ہے رب کا پتہ، اور وہ اپنے بندوں. کراچی اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کی نیت کریں. روزہ رکھنے کی دعا. وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ. جناب قاری محسن صاحب اذان فجر کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ممکنہ طور پر کون جانتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے ظاہر ہے. اگر کل سعادت نصیب ہوئی تو ضرور حاضر ہوں گے انشاءاللہ بشرطِ صحت و سلامتی و زندگی. ورنہ یہ شان رمضان 2020 کی آخری سحر ہے. یہ شان رمضان 2020 کی آخری شان سحر ہے. ابتدا سے لے کر ہم نے روزانہ صبح 2 بجے اس نشریات کا آغاز کیا اور تقریباً 4:30 بجے اختتام کیا, اور روزانہ آپ لوگوں کے تعاون سے, آپ لوگوں کی دعاؤں سے ایک روح پرور محفل ہوئی الحمدللہ. شبۂ قدر میں معمول سے بڑی نشریات 27 شب میں رات 10 بجے سے لے کے ورنہ رات 12 بجے, کبھی رات 1 بجے. تو میں آپ سب لوگوں کا اس پورے سفر میں ہمارا ساتھ دینے کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. آپ لوگوں کی دعاؤں اور فیڈ بیک کی بدولت ہمیں وہ انرجی ملتی ہے کہ ہم بس لگے رہتے ہیں, اور بس افطار سے سحر کا جو ٹائم ہے یہ بس نماز میں اور پھر تھوڑی تیاری کرنے میں اور اسی کھانا وانا کھانے میں نکل جاتا ہے, پھر ہم دوبارہ حاضر ہو جاتے تھے.
ٹف ضرور ہو جاتا تھا، لیکن یہ کہ ہم یہ لمحات پھر یاد بھی کرتے ہیں بعد میں کہ 2 بجے کے وقت ایسی رونق ہے، ایسا ایک سما بندھا ہوا ہوتا ہے کہ کیا کہنے اس سے رونق کے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے، اور آپ سب اس پہ پلیز آمین کہیے گا کہ یہاں جتنی بھی ایفرٹ کی ہے سب نے، اس کا ہمیں صلہ اللہ تعالیٰ سے صرف اس دنیا میں نہیں چاہیے کچھ ریٹنگز کی صورت میں یا کسی اور حوالے سے. اس کا چونکہ یہ ذکر اتنا بڑا ہے کہ اس کا صلہ اس سے بہت بڑھ کر ہے. اگر ہم اس قابل ہوئے تو، اگر ہم کچھ حق ادا کر پائے تو آپ یہ دعا کیجیے گا کہ مجھ سمیت جتنے بھی ٹیم ممبرز ہیں، جس میں میرا وہ بھائی بھی ہے کہ جو یہاں پر آ کر اس فلور کو صاف کرتا ہے، یا وہ بھائی بھی ہے جو باہر کھڑے رہ کر سب کو اسپرے کر رہا ہوتا ہے، جتنے بھی ٹیم ممبرز ہیں جنہوں نے ایفرٹ کی ہے، ان سب کو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس دنیا سے کئی گنا زیادہ اس جہان میں انشاءاللہ اس ایفرٹ کا اجر ملے. یہ آپ پلیز دعا کیجیے گا. بہت سارے لوگوں نے ہمیں وقتاً فوقتاً دعاؤں کا کہا. روزانہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے نئے نام آ رہے تھے، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، پلین کریش کے بہت سارے لوگ ہیں. میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں وہ تمام لوگ کہ جن کے نام اس نشریات میں لیے گئے یا کسی بھی وجہ سے اگر نہ بھی لیے جا سکے تو جو دعائیں کی گئی ہیں ان کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، چونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کل ملاقات ہوگی یا نہیں. ہاں، آج افطار میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور ملاقات ہوگی. تو ممکنہ طور پر شان رمضان 2020 کی آخری شان سحر. اللہ حافظ ناصر. یہی ماہ